صبح سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے، عمل زوجیت سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ کھانا پینا ویسے بھی اللہ کے حکم سے ہی چاہیے۔ سارے پرندے ہوا میں اڑتے ہیں پر سارے نہیں کھانے چاہیے، نہیں کھا سکتے ہیں جن کو شریعت نے جائز قرار دیا۔ بہت سارے جانور زمین میں چلتے پھرتے ہیں پر سارے کھانا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ وہی کھا سکتا ہے جو کھانے کی اللہ رسول نے اسے اجازت عطا کی۔ مال، پیسہ، دولت ارد گرد بکھرا ہوا ہے لیکن سارا ہمارا نہیں۔ ہم وہی کھا سکتے ہیں جو ہمارے رب نے ہمارے لیے جائز رکھا ہے اور جو ہمارا حق ہے۔ کھانا پینا پہلے بھی مسلمان کا اللہ کی مرضی سے ہی ہے۔ ہر چیز ہر شے کھا سکتا نہیں ہے، بس رمضان میں ایک پابندی اور لگا دی کہ جو جائز بھی ہے، جو حلال بھی ہے، جو طیب بھی ہے، بس تمہارے رب کی مرضی ہے کہ تم نے صبح سے لے کر مغرب تک وہ بھی نہیں کھانا۔ بس پہلے بھی پابند ہے اللہ کے حکم کے، اور رمضان میں ایک پابندی اور کرنی ہے اور روزہ رکھنا ہے۔ اور اس روزہ کتنی کو محبوب چیز ہے، اللہ کو کتنی کو پسند ہے۔ نسائی میں حدیث ہے، ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے نفع دے۔ مطلق اعمال میں سے جتنے بھی اعمال موجود ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے، ان میں سے اس نے کسی عمل کا انہوں نے سوال کیا۔ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی عمل بتائیں جو مجھے نفع دے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، روزہ رکھ، اس کی مثل دوسرا کوئی عمل نہیں ہے۔ اور 1000 قسم کی نصیحتیں اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے اندر فرمائی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے نا، اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے الف لام میم۔ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ پہلا لفظ ہی جب کوئی قرآن مجید کا پڑھتا ہے نا، بہت بڑا عالم فاضل، بہت بڑا محدث، تو اسے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ الف لام میم کا معنی ہم نہیں جانتے، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، یا جس کو وہ دونوں بتا دیں وہ جانتا ہے، ورنہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا راز ہے۔ یہ آگے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ سوال یہ ہوتا تھا کہ یا اللہ، جو متقی پرہیزگار ہیں وہ تو پہلے ہی ہدایت پہ ہیں، تو قرآن بھی اگر انہیں ہدایت دے گا تو پھر جو گنہگار ہیں ان کی ہدایت کہاں ہے؟ تو اس آیہ مقدسہ کا معنی مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن ہدایت دیتا سب کو ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل متقی لوگ کرتے ہیں۔ بارش برستی ہے نا سب جگہوں پہ، لیکن اگر کسی نے فرش کرایا ہو، ٹائلیں لگوائی ہو، تو وہاں پھل پھول اگ سکتے ہیں، سبزہ اگ سکتا ہے، اس کے لیے زمین کا زرخیز ہونا شرط ہے۔ قرآن مجید سب کو ہدایت دیتا ہے، لیکن قرآن مجید سے ہدایت لیتے وہ ہیں جنہیں اللہ نے تقوی والا دل عطا فرمایا ہے، ڈرنے والا دل دیا ہے۔ آگے جو آیات ہیں نا 5، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے، نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا ارشاد فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پہ ایمان لے آتا ہے، اس چکر میں نہیں پڑتا کہ آنکھوں سے دیکھوں گا تو مانوں گا۔ اور دوسرا فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا متقی وہ ہوتے ہیں کہ محبوب جو قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی تورات کو، زبور کو، انجیل کو، اس کو بھی وہ مانتے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ جو لوگ ہیں نا غیب پر ایمان لانے والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، پچھلی کتابوں کو بھی ماننے والے، نبیوں کو بھی ماننے والے اور رسول پاک پر ایمان لانے والے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر آگے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا ذکر فرمایا ہے 3 آیات کے اندر۔ مومن کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے ذکر میں؟ کافر کا۔ پہلے بات ہوئی 5 آیات میں مومنوں کی، اب 3 آیات میں ذکر کیا گیا پکے کافروں کا۔ مومن وہ ہوتا ہے زبان سے بھی اللہ اور اس کے رسول کو مانے، ان کی لائی ہوئی چیزوں کو مانے اور دل سے بھی تسلیم کرے۔ اور کافر وہ ہوتا ہے کہ جو نہ زبان سے مانتا ہے اور نہ ہی دل سے تسلیم کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیات کے اندر، 3 آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا اور 13 آیات کے اندر پھر منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں، منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے تو دعوے اونچے اونچے کرتا ہے ایمان کے،
لیکن اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہوتا. آپ حیران ہوں گے, یہیں پہ بات کو ذرا غور سے سمجھیں کہ مومنوں کا ذکر 5 آیات میں اور کفار کا 3 آیات میں, پکے کفار کا, اور منافقین کے لیے اللہ نے اگلے ہی رکوع میں 13 آیات بیان فرمائی. 13. یہ خطرناک گروہ ہے منافقین کا, یہ خوفناک لوگ ہیں. یہ وہ چھپی ہوئی بیماری ہے کہ جس کو پکڑنا تھوڑا مشکل ہے. کچھ بیماریوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ خاموش قاتل ہے, قتل کر دیتی ہے پر پتہ نہیں لگنے دیتی. اسی طرح منافقین کا ٹولہ ہے. قرآن مجید کہتا ہے ان منافقین کے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اے محبوب, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے, لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو جب رب کہتا ہے نہیں ہے, آج کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ وہ بندہ جھوٹا کلمہ پڑھتا ہے, اس کی باتیں نہیں بتاتی, تو کہتے ہو آپ ایک کلمہ گو کو برا کہہ رہے. تو یہاں تو اللہ ان کے کلمے کا بھی اعلان فرما رہا ہے اور ان کے نفاق کا بھی اعلان 13 آیات میں. اور رب فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مومنوں کو, حالانکہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو, انہیں شعور ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیات کے اندر, مکہ مکرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا جب تک حضور نے ہجرت نہیں کی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو کلمہ پڑھتا تھا اسے مار کھانی پڑتی تھی. تو کسی کو کیا مصیبت پڑی تھی جھوٹا کلمہ پڑھ کے مار کھائے. مدینے میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی نا, تو کچھ لوگوں نے اسلامی حکومت سے فائدہ لینے کے لیے جھوٹے موٹے کلمے پڑھ لیے, اندر کفر رکھتے تھے, اوپر سے اظہار اسلام کرتے تھے. تو رب فرماتا ہے کہ ان کا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. تو یا اللہ پھر کس کا ایمان قابل قبول ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب ان سے کہا جاتا ہے نا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ لائے, یعنی ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لاؤ, عمر فاروق کی طرح ایمان لاؤ, عثمان غنی کی طرح, مولا علی کی طرح, بلال حبشی کی طرح. تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. کیا اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے؟ الا انہم هم السفهاء. اللہ فرماتا ہے خبردار, بے شک وہی بیوقوف ہے, ولکن لا يعلمون, لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بیوقوف ہے معاذ اللہ. ابو بکر صدیق نے سارا ہی مال دے دیا نبی پاک کو, عمر فاروق نے آدھا دے دیا, مولا علی نے سارا کچھ حضور کے نام کر دیا, عثمان جو کماتے محنت کے ساتھ وہ سارا وہاں جا کے پیش کر دیتے, تو بیوقوفی ہے. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہیے سیدھا سیدھا. یہ کیا بات ہو گئی کہ اب بندہ مسیطڑ ہی ہو جائے, کاروبار بھی تو کرنا ہے نا, نماز روزہ بھی, تو بیوقوفی ہے. اللہ جواب دیتا ہے, فرمایا الا انہم هم السفہاء, خبردار بیوقوف تو تم ہو کہ میرے محبوب کی شریعت کا, دین کا, روحانیت کا سورج چمک رہا اور تم نے فیض ہی کوئی نہیں حاصل کیا. تو میرے بھائیوں, صحابہ کا ایمان وہ ایمان ہے, اہل بیت نبوت کا وہ ایمان ہے کہ اللہ کو ایمان بھی وہ والا پسند ہے جو حضور کے غلاموں جیسا ایمان ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا, تو پھر اللہ کریم نے فرمایا یہ تو وہ بیوقوف لوگ ہیں اس آدمی کی طرح جو آگ جب پوری جلا لیتا ہے نا, روشنی پھیل جاتی ہے, تو پھر اللہ اس کا نور لے جاتا ہے. انہوں نے بھی چلاکیاں کر کے تھوڑا سا ماحول بنایا تھا, تو اللہ نے ان کے سارے پردے کھول دیے. ان کے پاس کچھ باقی بچا, ان کے پردے کھول گئے. رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا ایک دن ان منافقین نے شرارت کر دی. منافقین نے شرارت کیا کی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا پوچھو جو پوچھنا ہے, تو امام راضی کہتے ہیں یہ پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, یہ 313 تھے حضور کے پیچھے. اگر مدینے میں رہ کے منافق ہو سکتے ہیں تو باقی ملکوں میں بھی تو ہو ہی سکتے ہیں نا جی. حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, تو ایک دن کہنے لگے نہیں یہ کہتے ہیں جو مرضی پوچھو تو ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, ہمارا انہیں پتہ نہیں. جب یہ اعتراض کیا نا حضور کے علم پر, آپ سمجھ لیں کہ حضور کے علم پر اعتراض کرنا طریقہ کس کا ہے, طریقہ کس کا ہے حضور کے علم مبارک پر اعتراض کرنا. کہنے لگے پیچھے نمازیں پڑھتے انہیں پتہ ہی نہیں. جب یہ کہا تو اللہ کے رسول نے نا, جمعے والا دن تھا, حضور نے فرمایا میرے علم پر اعتراض کرتے ہو؟ 70 بندے نام لے کر اور ولدیتیں لے کر, بلکہ بہت سارے ایسے تھے جنہیں کنفرم ہو گیا کہ ولدیت اصل میں ہے کیا, انہیں طے ہو گیا. حضور کے بے ادب کے لیے یہ طے کرنا بھی مشکل ہوتا ہے نا, طے ہو گیا کہ ولدیت ہے کیا. 70 بندے نام لے کے حضور نے مسجد نبی سے نکال دیے. فرمایا یا فلان بن فلان قم فخرج فإنک منافق, او فلاں کے بیٹے فلاں کھڑا ہو جا, نکل جا تو منافق ہے.
हुजूर ने 70 बंदे निकाल दिए। अब 70 बंदे इकट्ठे गली में निकले तो रश तो पड़ जाता है ना। हजरत उमर फारूक लेट हो गए, जुमे में आ रहे थे। इनको जाते हुए देखा तो उमर फारूक फरमाने लगे जुमा हो गया है भाई, 70 बंदे निकल आए बाहर, जुमा हो गया है। तो एक मुनाफिक कहने लगा था कि नहीं हुजूर ने निकाल दिया। तो अब्दुल्ला बिन अबी सलोल जो इनका सरबराह था ना, वो कहने लगा चुप कर। हजरत उमर से कहने लगा हाँ जी हो गया है। वो भी कहने लगा था नहीं हुआ, हमें निकाल दिया गया। तो ये सरदार बोला, कहने लगा हो गया हो गया। हजरत उमर कहने लगे चलो जुमा हो गया तो जाके अंदर हुजूर की जियारत ही कर लेता हूँ, लेट तो हो ही गया हूँ। हजरत उमर अंदर चले गए तो पीछे से वो मुनाफिकीन अपने सरदार से कहने लगे कि 2 मिनट में उमर को पता चल जाएगा कि तुमने झूठ बोला है। उमर को जाके पता चल जाए। कहने लगा बड़े पागल हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, नबी पाक ने तो मस्जिद से निकाला है ना। तो उमर को पता चल जाता ना मुनाफिक है। तो अबू बकर भी मस्जिद में थे, अली भी मस्जिद में थे, उस्मान भी मस्जिद में थे, बचाने वाला ही कोई नहीं था। उमर ने तलवार लेके तो दुनिया से निकाल देना था। तो मैंने जान बचाई है, आप जाएंगे ना अंदर तो हुजूर ठंडा कर देंगे, फरमाएंगे चलो मैंने निकाल जो दिया है। तो ये वो मुनाफिकीन की जमात है। दूसरे से तीसरे रुकू में ना अल्लाह ताला ने इंसान को याद कराया है कि तूने इबादत अपने रब की करनी है। और फरमाया रब तुम्हारा वो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया है, आसमान को छत बनाया है, और आसमान से पानी बरसा के तो जमीन से फल उगाए हैं, रिज़्क़ल लकुम, वो भी तेरे खाने के लिए उगाए हैं। वो जो आसमान से बारिश बरसा के जमीन से सब्ज़ार फल उगाए हैं तो वो भी तेरे लिए। जब सारा कुछ तेरे लिए बनाया तो तू भी तो इबादत करना अपने रब की, फिर किसी को उसका शरीक ना ठहरा। एक चैलेंज भी किया कुरान मजीद ने इस रुकू के अंदर। कहा करते थे मक्के के लोग कि आप कुरान मजीद की आयतें नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहा करते थे कि माज़अल्लाह आप खुद बनाते हैं, बना के लाते हैं। तो अल्लाह करीम ने फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, अगर तुम्हें शक हो ना इसमें जो हमने बंदा खास पे नाजिल किया है तो तुम भी इस जैसी एक सूरत बना के लाओ। पढ़े लिखे तो तुम भी हो ना, मक्के में तुम भी रहते हो, तो एक सूरत बना के लाओ। कुरान मजीद हमसे छीना गया है साजिश के तहत, इसलिए कि जिस कौम को कुरान आ जाता है ना फिर कोई काफिर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। देखे ना, अगर काफिरों के पास जवाब होता कुरान पाक का तो बदर और ओहद में ना कोई आयत बना के लाते कुरान के मुकाबले की, तलवारें लेके ना आते। उनके पास जवाब ही नहीं था। और कयामत तक किसी काफिर के पास कुरान मजीद का कोई जवाब, कुरान का कोई जवाब, कसम अल्लाह की जवाब कोई नहीं कुरान का, इसका कोई जवाब नहीं। क्या बात है कुरान पाक की। वो एक दफा मुसलमान कज़्ज़ाब बेईमान कहने लगा मैंने बना लिया कुरान पाक का जवाब। माज़अल्लाह, जवाब क्या बनाया? वो सूरत है ना अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदराका मलकारिया, खड़खड़ाने वाली क्या है, खड़खड़ाने वाली तुम्हें क्या पता क्या है खड़खड़ी, क़यामत का जिक्र है। कहने लगा मैंने इस जैसी सूरत बना लिया। तो क्या बनाया? अलफील मलफील वमा अदराका मलफील। कहने लगा हाथी, तुम्हें क्या पता क्या हाथी, तुम क्या जानो क्या हाथी। तो पास जो उसके अपने बैठे थे ना चेले, वो कहने लगे चुप कर जा, सारे जमाने को पता है हाथी क्या होता है। तो पागल है, उसके 2 कान होते हैं, एक सूंड होती है, 4 उसके पैर होते हैं। बेवकूफ आदमी, कुरान का मुकाबला करना है तो कुछ चज के साथ कर, पागलों की तरह मुकाबला करेगा, जूते खाएगा भी, हमें भी पढ़वाएगा। तो कुरान मजीद का कोई मुकाबला कर सका? तो इस आया मुबारक में अल्लाह ने काफिरों को यह कहा अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह से डरो, वरना दोज़ख में डाले जाओगे। वो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, और बनाई भी काफिरों के लिए गई है। उइद्दत लिल काफिरीन, जहन्नम किसके लिए बनाई गई है? काफिरों और मुनाफिकों के लिए। मुसलमानों के लिए बनाई गई। मुसलमान मर्जी से छलांगे लगाएं तो इनकी मौज है, वरना इनके लिए जहन्नम, इनके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। और ये बात करते ही रब करीम ने फरमाया ए महबूब अलैहिस्सलाम, मोमिनों को खुशखबरी दे दें कि अल्लाह ने उनके लिए जन्नत बनाई है, उसमें बागात हैं, उन्हें रिस्क दिया जाएगा खाने के लिए, और उसमें उन्हें पाकीज़ा बीवियां दी जाएंगी, और फिर वो उसमें हमेशा रहेंगे, उन्हें उससे निकाला नहीं जाएगा। आगे जो आयत करीमा है ना, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अल्लाह हया नहीं करता समझाने के लिए मच्छर की मिसाल भी देनी पड़े। फरमाया कुरान से कुछ लोग हिदायत हासिल करते हैं और कुछ गुमराह हो जाते हैं। जब लोग अपनी मर्जी की तशरीहात चाहते हैं तो गुमराह होते हैं, और जब कुरान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मुस्लिमा की तशरीहात की रोशनी में समझते हैं तो फिर अल्लाह हिदायत अता फरमाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इरशाद फरमाया हजरत आदम की पैदाइश का वाकया। कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है अल्लाह ने मशवरा किया था फरिश्तों से, वइज़ क़ाल रब्बुका
للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کرنے کی. اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگا ہوں زمین پہ اپنا نائب بنانے، میں خلافت دینے لگا ہوں زمین پہ. اب یہ تو دینے والی کی مرضی ہے نا اس نے کس کو دینی ہے، یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتہ ہے. تو فرشتوں کو بھی یہ اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ اکبر. امام راضی فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا یہ کھول کے دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں. تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے تراویح پڑھ رہے ہیں. تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں. یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے ہیں. تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے، علم سکھا لیا. تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ بتا سکے نہیں. اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے. وہ کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے. کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے، پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے، اور جس کے سامنے رب جھکائے نا وہاں بھی. اور یہ جو عاجزی ہے نا، یہ جو جھکنا ہے، یہ علم کے آگے ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے، وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے. تو فرمایا کہ سب سے کہا سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو پھر ہوا کیا وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو نا مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے، اور کہا سارا کچھ کھانا، درخت کے قریب نہ جانا. ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا، یعنی اگر میری سمجھ لیں ادب کی وجہ سے کوئی 1.5-2 منٹ یا 6 منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے گا ضرور کہ پتہ نہیں اب پیچھے کیا ہے، مصیبت کیا ہے. یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو پیچھے نہ دیکھنا. فطرت ہے نا انسان کی، وہ جستجو کرتا ہے. کہا اس درخت کے پاس نہ جانا. تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس. یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے. اور یہ ان کی خطا نہیں تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی، چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لیے، تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا. تو حضرت حوا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا. اب اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی. تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے. تو حضرت حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی؟ کہاں، اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی، تو پھر بچیں گے کیسے؟ تو کہنے لگے پھل کھا لو اس درخت کا. تو بچنے کے لیے پھل کھایا تھا. جس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لیے کرتے ہیں پر بچ سکتے، بچنے کے لیے پھل کھایا. تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے جاؤ. تو حضرت آدم زمین پہ آئے. پھر کئی 100 سال روتے رہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا، تو اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا. پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں، ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ. تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے. تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو، تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے. تو اہل یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں، وہ نبی آنے والے ہیں، اور جب آ گئے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو. تو فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فرعون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا، تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو ذبح کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا. فرمایا یہ بھی تو تم نے دیکھا، میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قوم عمالقہ کے خلاف، تو مقام طیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا. اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا. بڑی دلچسپ بات، قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دیواری میں، تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا. میدان میں، یہ یاد رکھیں، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا. ایک میدان ہے مقام طیہ، قید ہو گئے. سارا دن سفر کرتے تھے، سارا دن
تو رات کو تھک کے سوتے تھے, صبح اٹھتے تھے نا جب, تو وہیں ہوتے تھے جہاں کل صبح چلے تھے. تو رب جب کسی کو قیدی بناتا ہے تو اسے زنجیروں کی, سلاخوں کی ضرورت ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی غموں سے نجات عطا فرمائے. یہ دعا فرمائے. ایسی قید دیتا ہے کہ جس سے پھر چھٹکارا ہو سکتا. تو بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر بیان کیا, اور پھر کہا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا یہ اس کی سرتابی کرتے تھے. پھر اللہ نے ان پر ذلت نازل کر دی اور یہ ہمیشہ اس کا شکار رہے. قوم میں سبت کا ذکر فرمایا اللہ نے. ہفتے والے دن کچھ لوگ نافرمانی کرتے تھے. ہمارے بھی ہیلے بہانے ہیں نا آج کل کاروبار میں. تو اسی سپارے کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. تو وہ کہتے تھے چلو ہاتھ لگا کے نہیں پکڑ, ہاتھ لگا کے. وہ ہمارے لوگ ہیلے بہانے تلاش کر لیتے ہیں نا. وہ بڑے جناب انشورنس والا آ گیا, اب وہ بینک والا آ گیا, وہ فلانے صاحب آ گئے, وہ تروڑ مروڑ کے کہانیاں باتیں, اور پھر ہمیں بھی رستے مل جاتے ہیں بچنے کے. مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا, ایک مولانا سے میں نے ان کو کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنے کا. نہیں پکڑتے, چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے. تو مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن, یہ بھی اللہ کی قدرت تھی. نماز کے وقت گاہک زیادہ آتے ہیں, یہ اس کی قدرت ہوتی ہے. تو وہ مچھلیاں حوض میں جمع ہو جاتی ہیں. یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے تھے, تو جال میں وہ پھنستی رہتی تھی, حوضوں میں آتی رہتی تھی. ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے, اتوار کو پکڑ لیتے تھے. تو پھر اللہ نے انہیں سزا دی.